کون توڑنے والے؟ وعدہ توڑنے والے. صحیح ہے، عہد کو توڑنے والے. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں ناکثین کے ساتھ جنگ. کون سی جنگ ہوئی تھی وہ؟ جنگ جمل. جمل مانے کیا ہوتا ہے؟ اونٹ. کیوں اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے؟ نہیں، اونٹوں پہ سب نہیں سوار تھے. اونٹ پہ گئی تھی. جناب عائشہ اونٹ پر آئی تھی. صحیح، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ جمل. یہ کہاں ہوئی تھی؟ بصرے میں. عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، جہاں کے حاکم تھے، گورنر تھے جناب عثمان بن حنیف. جناب عثمان بن حنیف پہلے لشکر طلحہ و زبیر لے کے وہاں گئے، اور جانے کے بعد ان لوگوں نے نمازیوں پر تیر برسائے، تلواریں چلائی، انہیں شہید کیا. جناب عثمان بن حنیف کے داڑھی کے بال نوچے گئے، داڑھی کے مونچھ نوچے گئے. سوچئے کہ انہیں کتنی اذیت دی گئی جو وہاں کے گورنر تھے. اس کے بعد مولا کائنات نے مدینے سے لشکر کو آمادہ کر کے حرکت کی. کدھر؟ بصرے کی جانب. آئیے پڑھتے ہیں. ناقصین عہد کو توڑنے والے کے ساتھ جنگ اس بنا پر واقع ہوئی کہ طلحہ، یا اس بنا پر واقع ہوئی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ بیس کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کہہ رہے طلحہ اور زبیر جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی، بصرہ اور کوفے کی گورنری کا مطالبہ کر رہے تھے. کہاں کی؟ بصرے اور کوفے کی. کون کر رہا تھا؟ طلحہ اور زبیر. بصرے اور کوفے کی گورنری کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور نہیں کی. درخواست منظور نہ کرنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی درخواست قبول نہیں کی. آخر کار وہ مخفی طریقے سے، مخفی جانتے کس کو بولتے ہیں؟ چھپے ہوئے طریقے سے مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف چل پڑے، اور وہاں پر انہوں نے امویوں کے ہاتھوں لوٹے ہوئے بیت المال کی مدد سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ عائشہ کے ساتھ مل کر ایک فوج تشکیل دی. یعنی بنی امیہ نے جو مال لوٹ رکھا تھا اس کی مدد لی، اس پیسے کی مدد لی، ایک لشکر آمادہ کیا اور جناب عائشہ کو اپنے ساتھ کیا، اور ان کی حرمت اور منزلت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بصرے کی طرف چل پڑے. صحیح ہے، جناب عائشہ کا ایک مقام تھا، زوج رسول تھی، ان کی وجہ سے باقی لوگ بھی نکل کر آ گئے میدان میں، اور انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ایک طرف مولا کائنات ہیں، ایک طرف زوج رسول ہیں، لوگ کس کی طرف ہوں گے؟ زوج رسول کی طرف ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں کے درمیان، بظاہر جو مسلمان ہیں ان کے درمیان واقع ہو رہی ہے. کون سی؟ جنگ جمل. اور اس پر قبضہ کر لیا. کہاں پہ قبضہ کیا انہوں نے؟ کہاں قبضہ کیا؟ بصرے پر. بصرہ میں. ہاں، بصرے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. کہا تھا مسجد میں نمازیوں کو مارا ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج پاکستان میں یا افغانستان میں یا دنیا کے کسی اور کونے میں نمازیوں پہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ کس کی سنت ہے؟ بنی امیہ کی سنت ہے. یہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح ہے، امام حسین کو بھی کس حالت میں قتل کیا ہے؟ سجدے کی حالت میں. صحیح ہے، نماز کی اجازت نہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ یہی یزیدی ہیں. صحیح ہے، باقاعدہ بلکہ تیر برسائے ہیں، ورنہ جنگ کو اتنی دیر کے لیے روکا بھی تو جا سکتا تھا. اب دیکھیں حضرت علی علیہ السلام نے، جو کہ آج کا ایک لطیفہ ہی کہا جاتا ہے، لطیفہ، کہ ایک انسان بنا ٹکٹ جا رہا تھا، صحیح ہے، بنا ٹکٹ، تو ٹی ٹی آیا
اور ٹی آیا اور جب اس کا دیکھا ان سے ٹکٹ تو اس نے نماز کی نیت کر لی کہ نماز میں پڑھتا ہوں 100 رکعت قربتاً اللہ، تاکہ اس کی نماز مستقل طولانی رہے اور ٹی وہاں سے چلا جائے۔ تو دیکھیے کہ ایک عام ٹی جس کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہوئے کو چھیڑتا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ تبھی تو یہ چٹکلا بنا ہے، صحیح لطیفہ ہے۔ تو کیوں؟ تو ایک مسلمان جہاں فرزند رسول، نواز رسول، دلبند فاطمہ نماز پڑھ رہا ہو، پھر بھی اتنا انتظار نہ کیا جائے۔ تو یہ سیرت کس کی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی سرکوبی کی غرض سے، سرکوبی کس کو کہتے ہیں؟ سر کوٹنا، یعنی ان کو دبانے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے کہ مقصد سے مدینے کو ترک کیا، اور بصرے کے نزدیک شدید جنگ واقع ہوئی۔ کہاں؟ بصرہ۔ بصرہ کہاں ہے؟ عراق کے اندر۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کی فتح اور ناکسین کی شکست پر ختم ہوئی۔ یہ وہی جنگ جمل ہے جس نے اپنا تذکرہ تاریخ میں وسیع پیمانے پر محفوظ کر لیا ہے۔ یہ جنگ سن 36 ہجری میں واقع ہوئی، یعنی مولائے کائنات کو ولایت مل رہی ہے، خلافت ظاہری مل رہی ہے سن 36 ہجری میں، صحیح ہے۔ اور پہلی جنگ مولائے کائنات نے جنگ جمل لڑی ہے۔ اب آ جائیے قاسطین کے ساتھ، صحیح ہے، جنگ صفین۔ یہاں پہ دیکھیں جنگ صفین جو لڑی گئی تھی، جنگ صفین لڑی گئی تھی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ کس کا؟ عثمان تیسرے خلیفہ کا، تیسرے خلیفہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ مولائے کائنات جب خلیفہ بنے بظاہر، اور مولائے کائنات نے چونکہ سن 18 ہجری میں معاویہ کو سن 18 ہجری میں معاویہ کو شام کا گورنر بنایا تھا عمر نے۔ کب؟ سن 18 ہجری، یعنی رسول کی رحلت کے 7 سال کے بعد 18 ہجری میں یہ گورنر بنا ہے۔ اس کے بعد عثمان خلیفہ بنے، عثمان 12 سال رہے، عثمان نے بھی ان کو باقی رکھا۔ مولائے کائنات آئے، مولائے کائنات نے معاویہ کو برطرف کیا، اور عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کو شام کا گورنر معین کیا، اور باقاعدہ معاویہ کو خط لکھ کے امام نے بیعت کی دعوت دی کہ تمام مسلمان میری بیعت کر چکے ہیں، اس بنا پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی میری اطاعت میں آ جاؤ اور یہاں کی گورنری کو ترک کرو، اور عبداللہ ابن عباس کو یہاں کا گورنر میں بناتا ہوں۔ لیکن اس نے امام کے خط کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا کہ جو قاتلان عثمان ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس میں جناب عمار کو، مالک اشتر کو، اور نہ جانے کئی اور ایسے تھے کہ جو مولائے کائنات کے دستے بازو تھے، اور سب جانتے تھے کہ ان کا قتل عثمان میں کوئی رول نہیں ہے۔ مولائے کائنات نے اس کو خط کے جواب میں اس سے کہا کہ ان لوگوں نے جو قتل کیا مجھ سے اجازت لے کے نہیں قتل کیا ہے، جو قاتل ہیں انہوں نے مجھ سے اجازت نہیں لی ہے کہ میں اس کا مجرم قرار پاؤں۔ صحیح ہے، آئے تھے مولا کے پاس کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کی اجازت ہے کہ نہیں کہ میں قتل کر دوں۔ اگر امام اجازت دینے والے ہوتے تو امام مجرم ہوتے۔ اور کہا رہی بات اگر عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے تم کو، تو اس کا حقدار کون ہے؟ عثمان کے وارث ہوں گے کہ معاویہ ہوگا؟ صحیح ہے، میں تمہارے باپ کو اگر قتل کروں گا تو انتقام کے وسیم لینے آئیں گے کہ تم لینے آؤ گے؟ کون لے گا؟ یہ لیں گے کہ تم لوگ؟ وہ تو خلیفہ کی حیثیت سے کر رہا تھا،
खलीफा की हैसियत से कहने लगे थे ना हम ले सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने चाहे जिस मकाम पे मदीने में हो या ना हो, चाहे कूफे में हो, बसरे में हो, यमन में हो, मिस्र में हो, हर जगह के मुसलमानों ने चाहे मदीने में हो या ना हो, बिल इत्तेफाक मौलाए कायनात को माना था। सही है, तो खिलाफत किसके लिए होगी? मौलाए कायनात के लिए हो। खलीफा कौन? जी जिस बुनियाद पे कि बैत नहीं कर रहे हैं, मौलाए कायनात के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, जिस बुनियाद पे कि ये बैत नहीं कर रहे हैं, जनाब फातिमा का घर जलाया गया, क्या अली अलैहिस्सलाम को हक नहीं था कि वही काम अंजाम देते? था या नहीं था? उस बुनियाद पे अगर उन्हीं की सीरत अपनाते मौलाए कायनात, लेकिन वो सीरत बनी उमैया है, वो उनकी सीरत है, ये सीरत मौलाए कायनात है। कहां थे हम लोग? जंगे सिफ़ीन। तो मुतालिबे का हक किसको था? उस्मान के वरसा को, जो उसके वारिस थे, उनको हक था कि वो उस्मान के अपने वालिद के कत्ल का क्या करते? इंतकाम लेने के सोचते, जो मुजरिम था। आइए देखते हैं। लेकिन अब ऐसी सूरत में जब मुज़ाकरात भी हुए ना, जंग सिफ़ीन में मुज़ाकरात हुए माविया और ये इसी सफर महीने में स्टार्ट हुई है जंग सिफ़ीन। 1 सफर को 37 हिजरी में गालिबन है। कौन? कहां से पहली जंग होगी यार? 36 में वो हो रही, 37 में ये हो रही है। तो ये हुई है सन 37 में। पहले कौन सी होगी? 36 वाली की 37 वाली? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से बहुत पहले से माविया ने शाम में अपने लिए खिलाफत की। देखिए, हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से बहुत पहले से माविया ने शाम में अपने लिए खिलाफत की पेशबंदी रखी थी, यानी पहले ही से तैयारी रखी थी। जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली तो आपने उसको बरतरफ करने का हुक्म सादिर कर दिया और उसके शाम की हुकूमत पर एक लम्हे के लिए भी बाकी रहने को मंजूर नहीं किया। इस इख्तिलाफ का नतीजा ये हुआ कि इराक और शाम की फौज सिफ़ीन की सरजमीन में भिड़ गई यानी लड़ गई। और ये सिफ़ीन का मैदान मौलाना शाम से, इराक से शाम आने की तरफ जो बॉर्डर का इलाका पड़ता है, रक्का, क्या है? रक्का, जो फुरात के किनारे पर वाक़ है, वहां ये जंग हुई थी। सही है। और वहीं पे वैसे करनी का और गालिबन जनाब अम्मार यासिर का भी रोज़ा है सीरिया के अंदर। तो सीरिया ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन उस इलाके में ज़्यादातर अहले सुन्नत हज़रात हैं। सही है, उनका गलबा है, इसीलिए जब दाइशियों का कब्जा था वहां पे, तो वहां लोग ज़ियारत के लिए नहीं जा पा रहे थे। सही है। अब वहां की ज़ियारत मुस्तकिल कभी होती नहीं है। सीरिया तो खुला है, लेकिन रक्का जा रहे हैं लोग कि नहीं जा रहे हैं ये नहीं मालूम मुझे, उसका पता करना होगा। तो कह रहे ये अभी अगर आपको सिफ़ीन का मैदान देखना है तो कहां जाना होगा? सीरिया। तो इख्तिलाफात का नतीजा ये हुआ कि इराक और शाम की फौजें सिफ़ीन की सरजमीन पर भिड़ गईं और करीब था कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की फौज कामयाब हो जाए कि माविया ने एक चाल चली जिसने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिपाहियों के दरमियान इख्तिलाफ और बगावत पैदा कर दी। आखिरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम के हमराहियों की जानिब से बहुत ज़्यादा इसरार होने पर इमाम अबू मूसा अशअरी, सही है, इमाम अबू मूसा अशअरी और अम्र आस की सालसी कबूल करने पर मजबूर हो गए। इस लफ्ज पे गौर करिएगा मौलाना, किस पर? अबू मूसा अशअरी। अबू मूसा अशअरी ये एक आलिम दीन बेवकूफ इंसान, कूफे के रहने वाले गालिबन। और इमाम अलैहिस्सलाम क्या चाह रहे थे? मालिक अश्तर को बनाना। लेकिन जो फौज थी इमाम की, उसने जबरदस्ती इमाम को मजबूर किया। इसलिए मजबूर पे हमने क्यों कहा? गौर करिए, मजबूर किया कि इमाम किसको बनाए? अबू मूसा अशअरी को बनाए।
صحیح ہے. اسی لیے مولائے متقیان کوفے کے باہر جا کے موت یا شہادت کی تمنا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے رہنے والوں نے بھی انہیں اذیت پہنچائی. امام کی مظلومیت کم نہیں ہے، دوسروں سے مقابلہ تو امام کر ہی رہے تھے، اپنے بھی امام کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ورنہ امام کی اطاعت کا حق کیا ہے؟ کہ امام نے جو کہہ دیا ان کی بات کی اتباع کی جائے. امام نے اگر مالک اشتر کو معین کیا تھا تو جو لشکر والے تھے انہیں قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے امام کو، اسی لیے میں نے کہا یہ مجبور، لفظ مجبور پر غور کریے، چونکہ یہ پوری صفین یہاں پہ نہیں ہے، اشارتاً موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی کے ہمراہیوں کی جانب سے بہت زیادہ اصرار ہونے پر امام ابو موسیٰ اشعری، یہ امام کون ہے؟ مانے مولائے کائنات، صحیح ہے، ابو موسیٰ کو مت امام سمجھنا. امام ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص کی ثالثی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. یعنی وہ دونوں اسلام اور مسلمین کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے. آغا، جی، ثالثی کا کیا مطلب ہے؟ ثالثی کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کرے، مثلا ہمارے اور آپ کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو جو تیسرا آدمی فیصلہ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ثالث ہوگا. صحیح ہے، اس سے ہمارا صلح کرانے والا. تو وہی ہوا. تو اب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص یہ دونوں اب مسلمانوں کا فیصلہ کریں گے کہ کون خلیفہ ہوگا، کون خلیفہ نہیں ہوگا، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. تو اسلام اور مسلمین کی خیرخواہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی رائے کا اعلان کریں. یہ کیا کہتے ہیں؟ تحکیم کے مسئلے کو قبول کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام پر اس قدر دباؤ تھا کہ اگر آپ قبول نہ کرتے تو شاید آپ کی زندگی کا ہی خاتمہ ہو جاتا. یعنی لوگوں نے آپ کو اتنا مجبور کیا کہ اس فیصلے کو آپ کو ماننا ہوگا. اگر مانیں گے نہیں تو آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جو سلوک ہم نے عثمان کے ساتھ کیا تھا. سمجھ لیں، اس حد تک مولائے کائنات کے سامنے آئے لوگ، اور پھر مسلمانوں کو ایک شدید بحران کا سامنا کرنا پڑتا. اب دیکھیں، اس دن جس دن حکمین کو اپنی رائے کا اعلان کرنا تھا، عمرو عاص نے ابو موسیٰ کو فریب دے دیا. فریب دینا مانے دھوکہ دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی معاویہ کا تکلیف دہ نقشہ سب پر آشکار ہو گیا. کیا ہوا تھا مولانا؟ ہوا یہ تھا کہ ایسا اس نے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے مل کے کہا کہ ایسا ہے، میں اپنی انگوٹھی اتار کے کہوں گا کہ وہی وقت ہے کہ جہاں سے اہل سنت حضرات بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، ورنہ وہ بھی دائیں میں پہنتے تھے، کہ ہم انگوٹھی اتار کے کہیں گے کہ جس طرح میں نے یہ انگوٹھی اتاری اس طرح سے معاویہ کو میں نے خلافت سے برطرف کیا. ابو موسیٰ سے بھی کہا کہ آپ بھی کہیے گا کہ جس طرح سے میں نے یہ انگوٹھی اتاری اسی طرح سے میں نے علی کو خلافت سے برطرف کیا. تو جب ممبر پہ جانے کا وقت آیا تو ابو موسیٰ پہلے نہیں گیا، عمرو عاص پہلے نہیں گیا، اس نے ابو موسیٰ کو چڑھا دیا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے، صحیح ہے، آپ پہلے جائیے. ان کو پہلے بھیج کے یہ ممبر پہ بیٹھے اور کہا میں جیسے یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں اسی طرح سے علی کو خلافت سے برطرف کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں، اور نیچے آ گئے. اس کے بعد عمرو عاص بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد اس نے کہا جیسے میں یہ انگوٹھی اتار رہا ہوں اس طرح سے میں معاویہ کو خلافت سے برطرف کر رہا ہوں. پھر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے کہا اور جیسے یہ انگوٹھی پہن رہا ہوں اس طرح سے معاویہ کو خلافت پر دوبارہ نصب کر رہا ہوں. اب اس سے کیا ہوا؟ تبھی سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دائیں میں نہ پہن کے کہاں پہنتے ہیں؟ بائیں میں پہنتے ہیں. آئے سمجھ میں؟ تو تب سے جو ہے اب مولائے کائنات کو اپنے ہی لوگ مجبور کرنے لگے. مولائے کائنات نے اس فیصلے کو منظور کر دیا. تحکیم کے خلاف تھے مولائے کائنات پہلے ہی سے. جب نامنظور کر دیا تو
کچھ لوگ ایسے تھے کہ مولا کائنات کو گناہگار سمجھ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ علی نے گناہ کیا, علی کو توبہ کرنی چاہیے. وہ 4000 افراد تھے, 4000 افراد جو مولا کائنات کے ساتھ لشکر واپس گیا تو کوفے نہیں گئے بلکہ کوفے کے باہر رک گئے, اور انہی کے سرکوبی کے لیے کیا ہوئی, جنگ نہروان ہوئی. اب دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں تحکیم کے مسئلے کے بعد مسلمانوں کی ایک تعداد نے جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھی, سمجھ گئے, پہلے حضرت علی کے ساتھ تھی اور خود انہوں نے تحکیم قبول کرنے پر مجبور کیا تھا. وہی لوگ تھے کہ جو علی علیہ السلام کو تحکیم قبول کرنے پر کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو آپ قبول کریں, مجبور کیا تھا. امام کے مقابلے میں خروج کیا اور حکمیت قبول کر فرما لینے کے لیے حضرت علی کو تنقید کا مورد بنا لیا کہ آپ نے قبول کیوں کیا, یہ صحیح ہے, قبول کر کے حکمیت کے فیصلے کو آپ گناہگار ہوئے ہیں, آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ توبہ کریں معاذ اللہ. امام معصوم ہوتا ہے, مولا کائنات کی عظمت کہیں زیادہ ہے, کہیں بلند ہے. آج جو مجالس میں علی علی کا تذکرہ کیا جاتا ہے, کیوں کیا جاتا ہے؟ چونکہ وہ زمانہ گزرا ہے کہ علی کے ماننے والوں نے بھی علی کو نہیں مانا, صحیح ہے, ان کے لشکر والوں نے بھی ان کی بات نہیں مانی. علی کے تذکرے کو سالوں دبا کے رکھا گیا, منبروں سے دشنام کیا گیا, صحیح ہے, نام علی جرم قرار پایا. تو دیکھیے حکمیت قبول فرما لینے کے لیے حضرت علی کو تنقید کا مورد بنا لیا. قاسطین کے ساتھ جنگ سن 37 میں پیش آئی. کتنے میں پیش آئی؟ سن 37 ہجری. اور یہ تقریباً سال سے 1.5 سال چلی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں, جو مارقین تھے, ان لوگوں نے کیا کیا, کوفے میں مولا کے ساتھ کوفے میں داخل ہی نہیں ہوئے, کوفے کے باہر رک گئے, اور رکنے کے بعد آنے جانے والوں کو تنگ کرنے لگے, پریشان کرنے لگے, جس کے بعد جنگ نہروان ہوئی ہے. اور جنگ نہروان کے بعد مولا کائنات معاویہ سے مقابلے کے لیے لشکر کی آمادگی کر رہے تھے کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی. اگر امام اس وقت شہید نہ ہوتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا, نہ کربلا ہوتی, نہ اس کے بعد جو اماموں پہ ائمہ پہ مظالم ہوئے وہ نہ ہوتے. چونکہ پھر اگر لشکر کشی ہوتی, اسی جنگ میں, جنگ صفین میں, معاویہ پسپا ہونے والا تھا, بھاگنے کو مجبور ہو گیا تھا, اس کے لشکر والے فرار کر رہے تھے, معاویہ قتل ہوتے ہوتے بچا ہے کہ عمرو عاص نے چالاکی سے کیا کیے تھے, قرآن نیزوں پہ بلند کروا دیے تھے. اور دوسرے لوگ تھے کہ یہ قرآن امن کے لیے اٹھا رہے ہیں, اب ہم ان سے لڑیں گے نہیں. امام کے لشکر والوں نے تلوار اٹھا لی, اور جس کے بعد آج جو دنیا بھگت رہی ہے اس میں کتنا بڑا دخل ان افراد کا ہے. الحمدللہ رب العالمین.